المغربين والصلاة والسلام على نبينا جدنا حسن الحسين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دل کے باوجود میں درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امنہ و اتمہ برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ ہم یہ بے قضا قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث و سلام پیش کرنے کے بعد رب جلال کی بارگاہ میں یہ دعا ہے سب کا اس محفل پاک میں حاضر ہونا اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. محرم الحرام کی 12ویں شب کا آغاز ہو چکا ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہی چاہتا ہے وہ تم سے ناپاکی کو دور کر کے تمہیں خوب ستھرا بنا دے. اللہ یہی چاہتا ہے وہ ناپاکی کو لے جائے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے. امام ترمذی علیہ رحمہ سیاست کی ترمذی شریف کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ جس رات اس آیت کریمہ کا نزول ہوا تو صبح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے. سرکار کے جسم اثر پر ایک منقش خوبصورت چادر سرکار نے اپنے جسم اثر پہ دی تھی. میرے آقا کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے ان پاک ہستیوں کو اپنی چادر کے اندر لے لیا اور سرکار نے دعا کی اللہم ہؤلائی اہل بیتی و خاصتی وطہرہم تطہیرا
اے میرے مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے مخصوصین ہیں، تو ان سے ناپاکی کو دور کر کے انہیں خوب ستھرا بنا دے۔ ناپاکی کو مولا دور کر دے، انہیں خوب ستھرا کر دے۔ سیدی حسن رضا خان لکھتے ہیں کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت، مدح گوہ مصطفیٰ نے بمدح شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ سب بولتے جائیے شان اہل بیت، زور سے سب بولیے شان اہل بیت۔ گھر لٹانا، سر کٹانا، کوئی تو تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ رزق کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا مراد، خاک تجھ پر دیکھ دو سوکھی زبان اہل بیت۔ کس شکیلی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، اس طرح کہتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اللہ کریم نے اہل بیت کی شان کو قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اے محبوبہ فرما دو کہ لوگوں میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، اے لوگوں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اے لوگوں میں نے اللہ کا دین تمہیں سنایا ہے، اللہ کی توحید تم تک پہنچائی ہے، اللہ کا قرآن تمہیں سنایا ہے، رب کا پیغام تمہیں پہنچایا ہے، اور ان راہوں میں جو مجھ پہ آزمائشیں آئیں، جو مجھ پہ تکلیفیں آئیں، ان راستوں میں میرے آگے کانٹے بچھائے گئے، میرے جسم پہ پتھر برسائے گئے، اور پھر ان راہوں میں میں نے اپنے شہر مکہ کو چھوڑ دیا اور اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا۔ لوگوں اس کا بدلہ میں تم سے نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربی، ہاں بس اتنا کہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ تم سے کسی چیز کا سوال نہیں میں کرتا، تم سے کچھ نہیں مانگتا، ہاں اتنا کہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ ابھی جو مودت کا لفظ ہے قرآن مجید میں، الا المودۃ فی القربی، محبت اور مودت میں فرق ہے۔ محبت کہتے ہیں دل کی توجہ، آپ کو کسی سے محبت ہوئی تو دل کی توجہ اس کی طرف چلی گئی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اسی کا خیال، یہ محبت۔ اور مودت مچھلی کو پانی کے ساتھ ہے کہ مچھلی جب پانی سے باہر نکلتی ہے تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، تڑپ تڑپ کے ہلاک ہو جاتی ہے، مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو اپنی جان دے بیٹھتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم نے میری اہل بیت کے ساتھ محبت اس طرح کرنی ہے کہ جس طرح مچھلی پانی سے محبت کرتی ہے، وہ محبت ہو تمہاری۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت سند۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کے ساتھ
محبت کرنا 1 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے. 1 سال کی عبادت سے بہتر. اسی آیت کی تفسیر میں امام راضی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر میں لکھا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدن. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دل میں اہل بیت کی محبت رکھتا ہے, جس کے دل کے اندر اہل بیت کی عقیدت ہے, اہل بیت کی الفت ہے, اہل بیت کی محبت ہے, جب یہ بندہ انتقال کر جائے گا اور پھر اسے جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اللہ کریم اس محبت کرنے والے کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا. شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. میں ہاتھ پہلے اپنے جوڑ لوں تو درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. آپ بس توجہ سے نا صرف سبحان اللہ کہتے رہیں, اور جو بات میں کرنا چاہتا ہوں آپ توجہ سے وہ سن لیں. اب آپ کی مہربانی میرے ہاتھ آپ کے اندر باندھے, کوئی بھی پیسے پھینک دینا ہے, صرف آپ نے سننا ہے اور سبحان اللہ کہنا. ذرا زور سے کہہ دیجیے یہ اپنا کام ہے, یہ ذرا کرتے رہیے. باقی آپ بیٹھے رہیں توجہ کے ساتھ سنیے. پھر میں آپ کو فرماتے ہیں کہ جس سے اہل بیت کے ساتھ محبت ہے اور اس محبت میں مر گیا, اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے. اب شہادت ملتی کیسے ہے؟ گھر کو چھوڑنا پڑتا, بیوی بچے چھوڑنے پڑتے, اپنا علاقہ چھوڑنا پڑتا, اپنے خاندان کو چھوڑنا پڑتا, اپنا شہر چھوڑنا پڑتا, پھر تلوار ہاتھ میں لے کر میدان میں نکلنا ہے. دھوپ اور بھوک اور پیاس اس کی شدت ہے, اور اس کے بعد اپنی گردن کٹوانی ہے, سارا جسم کا خون نکلنا ہے, اور پھر تمہیں شہادت ملے گی. اور ادھر دیکھو کہ اہل بیت کے ساتھ پکی محبت کر لو, سچی محبت کر لو, تو اللہ کریم گھر بیٹھے تمہیں شہادت کا ثواب عطا فرما دے. اللہ شہیدوں کی صفوں میں رکھے گا اس بندے. یہ میرے آقا نے فرمایا الا من مات علی حب آل محمد کان مغفورا لہ. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اہل بیت کی محبت میں انتقال کر گیا, اہل بیت کی محبت میں دنیا سے رخصت ہو گیا, تو اللہ کی بارگاہ میں جب یہ حاضر ہوگا تو اللہ کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. سارے گناہ معاف. یہ میرے آقا نے فرمایا الا من مات علی حب آل محمد کان تائبا لہ, کہ جو بندہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے, اہل بیت سے پیار کرتا ہے, تو اس کی موت سے پہلے اللہ کریم اس بندے کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. توبہ کی توفیق اسے ملے گی. اور سرکار نے فرمایا کہ جب یہ قبر میں رکھا جائے, نکیرین اس کی قبر میں آئیں گے, تو نکیرین آ کر اس سے قبر کے سوال نہیں کریں گے, جنت کی کھڑکیوں کو اس کی قبر میں کھول دیں گے. یہ محبت بسا دو, یہ اہل بیت کی عقیدت دل میں رکھ لو. قرآن مجید کے 30 پارے کے اندر اللہ کریم نے اہل بیت کی شان کو بیان کیا. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے محبوب, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علم آنے کے بعد جو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو آپ فرما
دو کہ جاؤ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، اور تم بھی خود آ جاؤ، ہم بھی خود آ جاتے ہیں، اور پھر میدان میں نکلتے ہیں، اور میدان میں نکل کے دعا کرتے ہیں، جو ہم میں جھوٹا ہو اللہ اس کی اپنی لعنت فرما۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے، نجران میں کچھ عیسائی سردار کی بات کرتے ہیں، کہنے لگے کہ آپ کون سا دین لائے؟ میرے آقا نے فرمایا دین ابراہیمی لے کے آیا۔ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ عیسائی انکار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ابن اللہ ہیں، وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ عیسائی انکار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح روشن دلائل بیان کیے ہیں، لیکن عیسائی انکار کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا کہ جبرائیل جا کے کہہ دو کہ اے محبوب ان عیسائیوں کو چیلنج کرو، آج ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، اور تم بھی خود آؤ، ہم بھی خود آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، اور پھر میدان میں نکل آتے ہیں، پھر فیصلہ ہو جاتا ہے، اور پھر دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہو اس کے اللہ اپنی لعنت فرما دے۔ اب مسلمان اور عیسائیوں کا ایک وقت طے پا گیا ہے کہ مسلمان اور عیسائی میدان میں نکلیں گے اور پھر دعا کریں گے، اور جھوٹوں پہ اللہ اپنی لعنت فرما دے گا۔ جب وقت مقررہ آیا ہے، پھر آپ اپنے گھر سے تشریف لانے لگے ہیں، تو سرکار علیہ السلام نے اپنے ساتھ حضرت علی کو لے لیا ہے، حضرت فاطمہ کو ساتھ لے لیا ہے، امام حسن و حسین کو ساتھ لے لیا ہے، اور ان ہستیوں کو میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ جب دعا کے لیے میں ہاتھ اٹھا دوں تو میری دعا پہ تم نے سب نے مل کے آمین کہے گا۔ گھر تشریف لا رہے ہیں، نجران کے عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری تھا، اس کا نام عبد المسیح تھا۔ اس نے اس پادریوں کو آتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگا اے جماعت نصارا، اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو، زندگی چاہتے ہو، ان پاک ہستیوں کے ساتھ کبھی بھی بحث نہ کرنا۔ ان کے چہرے پہ میں ایسا نور دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اپنے ہاتھ اٹھا دے تو رب تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا، ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اگر یہ دعا کر دے پہاڑ کو ہٹانے کی تو رب تعالیٰ پہاڑ کو ہٹا دے گا۔ اگر یہ تمہارے حق میں بد دعا کر دے تو خدا کی قسم 1 سال کے اندر روئے زمین پہ کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کے ساتھ بحث نہ کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جن ہستیوں کو اپنی چادر میں لیا، سرکار نے ان کو فرمایا کہ میری دعا پہ آمین کہنا، وہ ذات حضرت علی، اور حضرت علی کی شان میں میرے آقا فرماتے ہیں من احب علی فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ، کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ومن ابغض علی فقط ابغضنی ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ، کہ جس نے علی سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، اور جس نے مجھ سے بغض کیا اس نے اللہ سے بغض کیا۔ لوگوں علی سے محبت کرو۔ اور صحابہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے، حضرت علی فرماتے لوگوں کیوں دیکھتے ہو؟ صحابہ کہتے کہ علی ہم نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور اے علی ہم نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ تمہارے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پورے نعرہ لگانے ہیں، کون سا نعرہ تکبیر؟ سب بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
سرکار نے ان ہستیوں کو چادر میں لیا اور دیکھو کہ یہ آپس میں بڑے رحم دل رحماء بینا، قرآن کا یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں. صحابہ کافروں میں شدید ہے، کافروں پہ سخت ہے، آپس میں ان کی بڑی محبت ہے، آپس میں ان کا بڑا پیار ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا اور میں رات سویا اور میں نے رات خواب کے اندر کیا دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے جاتا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھا رہے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں خواب کے اندر میں نے سرکار کے پیچھے نماز فجر کو پڑھا. نماز فجر ادا کرنے کے بعد سرکار نے صحابہ کی طرف اپنا چہرہ انور کر لیا اور امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ وہ مبارک زمانہ تھا کہ اگر کوئی بے روزگار آتا آ کر سرکار کی زیارت کرتا اللہ اسے رزق حلال عطا فرما دیتا. اگر کوئی بے اولاد آتا آ کے سرکار کی زیارت کر لیتا اللہ اسے اولاد نرینہ عطا کر دیتا. کوئی مقروض آتا آ کے سرکار کی زیارت کر لیتا اللہ اسے قرضے سے آزادی عطا فرما دیتا. وہ مبارک زمانہ ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں سرکار نے صحابہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا ہے. اتنے میں کھجوروں کا ٹوکرا آیا ہے. سرکار نے صحابہ کو کھجوریں تقسیم فرمائی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھے بھی کھجور عطا فرمائی ہے اور اس کھجور کو میں نے منہ میں ڈالا ہے. اس کی بڑی لذت آئی ہے، بڑا لطف آیا ہے اس کا کھجور کے کھانے کا. مجھے بڑا مزہ آیا ہے اور میں نے سوچا کہ سرکار سے دوسری کھجور بھی مانگ لوں، لیکن ادب ماننے آ گیا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے میں نے دوسری کھجور نہ مانگی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو جو کھجور مجھے آقا نے عطا فرمائی تھی اس کھجور کا ذائقہ میرے منہ کے اندر آ رہا تھا. وہ کھجور میرے منہ کے اندر موجود تھی. اور میں فجر کی اذان کی آواز آ گئی، میں نماز فجر پڑھنے لگا. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نماز فجر ادا کرنے جاتا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر ادا کر رہے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی صورتوں کو تلاوت کیا ہے کہ جو خواب میں اللہ کے نبی سے میں نے سنی تھی، کہ جو صورتیں سرکار نے خواب میں تلاوت فرمائی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی صورتوں کو تلاوت کر رہے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نماز میں سوچ رہا تھا کہ عمر تو ان صورتوں کو تلاوت کر رہا ہے کہ جو صورت اللہ کے نبی نے نماز فجر کے اندر تلاوت فرمائی تھی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب نماز مکمل ہوتی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا ہے. اتنے میں کھجوروں کا ٹوکرا آ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں کھجوروں کو تقسیم کرنے لگے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں عمر فاروق نے جب مجھے کھجور دی ہے میں نے منہ میں ڈالی ہے تو اس کھجور کا وہی ذائقہ تھا کہ جو خواب میں اللہ کے نبی نے عطا فرمائی تھی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ عمر فاروق سے میری دوستی تھی، عمر فاروق سے میری محبت تھی، عمر فاروق سے میرا جرانہ تھا، ان سے میرا پیار تھا. سرکار سے خواب میں نے دوسری کھجور نہیں مانگی تھی، لیکن عمر فاروق سے میں نے کہا اے عمر فاروق مجھے دوسری کھجور بھی دے دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا کہ اے علی اگر خواب میں اللہ کے نبی تمہیں دوسری کھجور دیتے تو میں بھی تمہیں دوسری کھجور دے دے. سرکار نے نہیں دی تھی خواب میں لہذا میں بھی نہیں دوں گا. آپ مسکرائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان. دوسری ذات جسے نگاہ نے اپنی چادر میں لے لیا وہ ذات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے. آپ پوری رات قیام کی حالت میں گزارا کرتی اور جب پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کرتی ادھر سے فجر کی اذان کی آواز آتی اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ سجدے کی حالت میں دعا کرتی کہ پروردگار تیری راتیں بڑی چھوٹی ہیں، تیری بندی فاطمہ صحیح طرح تیری عبادت نہیں کر پاتی. اور میرے آقا نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سرکار نے ان حالات میں فرمایا
کہ جب لوگ اپنی بچیوں کو قتل کر دیتے، جب اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے، جب اپنی بچیوں کی تحقیر کرتے، جب اپنی بچیوں کو ذلیل سمجھتے، جب بچیوں کو زندہ قتل کر دیا کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ لوگوں تمہاری حالت یہ ہے کہ تم تو اپنی بچیوں کو قتل کرتے ہو، اور میری محبت میری بیٹی فاطمہ سے دیکھو کہ میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مہمان مدینہ منورہ میں آیا، مدینہ پاک میں ایک مہمان آ گیا، صحابہ کا جمع کبھی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اسے اپنے گھر میں لے جائے، اس کی مہمان نوازی کرے؟ کوئی ہے تم میں ایسا کہ جو اس مہمان کو اپنے گھر میں لے جائے؟ سلمان فارسی فرماتے ہیں جتنے صحابہ بیٹھے تھے کسی کے پاس بھی اتنا مال نہیں تھا، ایک وقت کا کھانا نہیں تھا کہ جو اس مہمان کو اپنے گھر میں لے جا سکتا۔ ایسے حالات ہیں، اور اس وقت صحابہ کو ایک کھجور ملتی اور اسی کھجور پہ وہ سارا دن گزارا کرتے، اور وہ بھی کبھی ملتی کبھی نہ ملتی۔ اور یہ حالات ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سلمان مدینہ منورہ کے جو مسلمانوں کے گھر ہیں وہاں پر اس مہمان کو لے جاؤ اور دروازہ بجاؤ اور پوچھو کہ کسی کے گھر میں کھانا ہے تو یہ اللہ کے نبی کا مہمان آیا ہے، کون اس کی مہمان نوازی کرے گا، کون اس کو کھانا کھلائے گا، کون اس کی حاجت کو پورا کرے گا؟ سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے ہر گھر کے دروازے میں دستک دی لیکن کسی گھر میں بھی کھانا نہیں تھا۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں جب سب سے نا امید ہو گیا تو میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ دستک دے دی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے دروازے پہ دستک دی اور سرکار کا پیغام سنایا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ مہمان آیا ہے مدینے میں، کون ہے جو اسے کھانا کھلائے گا؟ حضرت فاطمہ فرمانے لگی اے سلمان 3 دن سے ہمارے گھر میں بھی چولہا نہیں جلا ہے اور ہمارے گھر میں کچھ بھی کھانے پینے کے لیے موجود نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ نے اپنی چادر عطا فرمائی ہے، اور علماء نے لکھا وہ مبارک چادر ایسی تھی کہ وہ چادر بھی پھٹی ہوئی اور اس کے اوپر بھی پیوند لگے ہوئے۔ حضرت فاطمہ نے عطا فرمائی، کہا کہ سلمان اسے دے جاؤ، اسے بھیج دو اور سرکار کے مہمان کی حاجت کو پورا کرو۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں وہ چادر میں نے 10,000 درہم کی ایک یہودی کو بیچ دی، اور یہودی اس رقم کو جب اس نے مجھے دی میں نے وہ ساری رقم سرکار کے مہمان کو دے دی، اور جب یہ یہودی سرکار علیہ السلام کی بیٹی کی چادر کو لے کر اپنے گھر میں جاتا ہے تو گھر کے اندر نور ہی نور پھیل جاتا ہے، اور کتنے میں یہودی اپنے بچوں کو لے کر حضرت فاطمہ کے دروازے پہ آتا ہے اور آ کے حضرت علی سے کہتا ہے کہ کلمہ پڑھا کے ہم کو بھی مسلمان کر لیجیے، ہمیں بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ وہ ذات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں گھر میں آیا اور حضرت فاطمہ کو بتایا کہ آج میرے بھائی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی ایسی دعوت کی ہے کہ آج سے پہلے کبھی کسی نے اللہ کے نبی کی ایسی دعوت نہ کی ہوئی۔ حضرت فاطمہ فرمانے لگی کہ علی بتاؤ کیسی دعوت کی ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے کہ فاطمہ آج حضرت عثمان غنی نے سرکار کی بڑی پیاری دعوت کی ہے کہ جب اللہ کے